مقدسہ جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی افتتاح کے دوران، موقع مناسبت سے اس میں ایک ایسا الفاظ ہے کہ جس پر اگر ساری عمر بھی اس کی تشریح کی جائے تو نامکمل رہے گی۔ وہ لفظ قرآنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا لفظ ہے بولو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ ہی کے لیے آپ کی شان، آپ کا ذکر، آپ کا مقام بلند کیا۔ قواعد ضوابط ہوتے ہیں لینگویج کے، جو زبان ہوتی ہے اس کے کچھ قواعد ضوابط ہوتے ہیں۔ وہ جب زبان تحقیق کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو اس کے ایک نیچرلی گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہوتی ہے۔ مثلا حروف انگلش کے حروف ہیں، حروف تہجی 26، اگر آج کوئی بندہ اٹھ کر کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی 26 ہوں گے، اور اے کو جو ہم ایسے لکھتے ہیں ایسے نہیں، اے کو ایسے لکھیں گے، تو یہ ایکسیپٹ بات نہیں ہوگی، کیونکہ لینگویج کا اصول جو بنیادی لغت ہے وہ پہلے سے ترتیب شدہ ہے۔ ماورتن ایک لفظ ہے کہ بلندی ہمیشہ اضافت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بلند ہے تو یہ بات ابھی نامکمل ہے کہ وہ جو بلند ہے وہ کس کے مقابلے میں بلند ہے، لیکن بلندی مقابل کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اب کہیں گے فلاں جیت گیا ہے، یہ تو بات نامکمل ہے، کس کے مقابلے میں جیتا ہے؟ جی قاسم خان نتھو خان کے مقابلے میں قاسم خان جیت گیا ہے۔ اگر فقط یہ کیا کہا جائے کہ قاسم خان جیت گیا ہے تو یہ تو بات نامکمل ہے، قاسم کس سے جیتا ہے، کون تھا اس کے مقابلے میں؟ تو جہاں یہ لفظ استعمال ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کی شان بلند کی، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کا مقام بلند کیا، آپ کا ایک ایک پہلو ہم نے بلند کر دیا، ہر پہلو سے، کہ آپ کا ہر پہلو سے بلند کر دیا۔ تو ایک بات یہاں وضاحت طلب رہی یہ کہ جب یہ لفظ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو بلند کیا تو یہاں اضافت کی بات نہیں چلی، حالانکہ یعنی لغت کا اصول ہے کہ بلندی اضافت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں مقابل کی بات نہیں آئی، یہاں فقط اتنی بات ہوئی کہ ہم نے آپ کی شان بلند کی، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کا مقام بلند کیا، کس کے مقابلے میں؟ یہاں یہ بات نہیں آئی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کے پاس فعل ہونے کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے، جہاں سرے سے بات ہی بلندی کی چل رہی ہے وہاں اضافت کی بات سرے سے موجود ہوگی نہیں۔ مثلا یہ کہا جائے کہ فلاں بلند ہے تو ہم پوچھیں گے کس کے مقابلے میں؟ جناب جو یہاں بیٹھا ہے وہ بلند ہے جو زمین پر بیٹھا ہے اس کے مقابلے میں، اور جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہے وہ بلند ہے کس کے مقابلے میں؟ جو یہاں بیٹھا ہے، اور جو مکان کی چھت پر بیٹھا ہے وہ بلند ہے کس کے مقابلے میں؟ جو دیوار پہ بیٹھا ہے، اور جو دوسری منزل پر کھڑا ہے وہ بلند ہے کس کے مقابلے میں؟ جو پہلی منزل پہ کھڑا ہے، جو چھٹی منزل پر ہے وہ بلند ہے کس کے مقابلے میں؟ جو پانچویں پہ کھڑا ہے، جو جہاز میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے وہ بلند ہے کس کے مقابلے میں؟ جو ساتویں منزل پہ کھڑا ہے۔ یہ ایک بلندی کا میں آپ کو قاعدہ قانون بتا رہا ہوں کہ بلندی ایسے بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، سب بولے سبحان اللہ، یعنی حضور کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ساری کائنات مل کر بھی اس کا آج تک صحیح وضاحت نہ کر سکی کہ اس کے اتھا گہرائی کہاں تک ہے، کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ساری بلندیاں ختم ہوگی، ساری بلندیاں ختم ہوگی، پھر بھی بلند کر دیا۔ قرآن کریم میں ایک اور بات بھی بڑی پیاری آتی ہے، قاب قوسین او ادنی۔ آپ سمجھتے ہیں قاب قوسین کیا ہوتا ہے؟ تیر کی، آپ دیکھیں نا تیر کھینچے آپ، یہ ایسے تیر ہوتا ہے ایسے، آپ جتنا تیر کو کھینچتے جائیں گے اس کے دونوں سرے آپس میں ملتے جائیں گے۔ آپ تیر کو ایسے کھینچے نا
تو جتنا تیر کو آپ زور سے کھینچیں گے اتنے اس کے آخری کونے دونوں آپس میں ملتے جائیں گے، اور اتنا کھینچا گیا، اتنا زور لگا اس میں کہ دونوں کونے یوں مل گئے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ ابتدا کہاں ہے انتہا کہاں ہے، اول و آخر ہے یہی، ظاہر و باطن ہے یہی، اور یہ جو صورت ہے صورت جانا ہے یہی۔ ازل سے جو کھینچی گئی تھی اس تصویر کی تصویر ہوں میں، ارے نگاہ غور سے دیکھ، بس اسی کی ہو بہو تصویر ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ ابھی محمد حسین کلام ایک پڑھ رہے تھے بافرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، منیم واللہ یارا منیم، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، ایک بہت بڑے بزرگوں کا ایک شعر ہے، اہل جہاں کو ہے کیا خبر، اہل جہاں کو ہے کیا خبر، کون ہے مجھ میں جلوہ گر۔ بھائی یہی ایک راز ہے، جب بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے یہیں سے اس کی ابتدا ہے اور یہی انتہا بھی یہی ہے۔ اہل جہاں کو ہے کیا خبر، کون ہے مجھ میں جلوہ گر، ارے میں ہوں کہاں وہی تو ہے، اصل میں راز ہے یہی۔ ارے میں ہوں کہاں، منیم واللہ یارا منیم، ارے میں ہوں کہاں وہی تو ہے، اصل میں راز ہے یہی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ازل سے اب تک ایک صورت کار فرما ہے، اور وہ صورت ہے ہمارے آقا کی ذات بابرکات کی صورت۔ اسی صورت کے صدقے پچھلے دفعہ ایک ہمارے پاس انڈیا سے کال آئے تھے، انہوں نے کلام پڑھا تھا، انہوں نے اپنی طرز بیان پر پڑھا، بڑا خوبصورت انداز میں پڑھا تھا، جس کو نسبت ہے میرے صنم سے، جس کو نسبت ہے میرے صنم سے، یہ آستانہ علیہ نقیبہ بادشاہ بکوال آئے تھے، جس کو نسبت ہے میرے صنم سے آگے ہے وہ لوح و قلم سے، جس کی نسبت ہے میرے صنم سے آگے ہے وہ لوح و قلم سے، میرا صنم پھر میرا صنم ہے اور یہ سارے صنم ہے میرے صنم سے۔ کوئی علی اجویری ہوا، کوئی بلے شاہ ہوا، کوئی غوث ثقلین ہوا، کوئی معین الدین ہوا، اور جس کو نسبت ہے میرے صنم سے آگے ہے وہ لوح و قلم سے، میرا صنم پھر میرا صنم ہے اور یہ سارے صنم ہے میرے صنم سے۔ رہے بے نیاز کیسے کوئی تیرے آستان سے، جسے جو ملی ہے نعمت وہ اسے ملی یہاں سے۔ آج کا اس دن اور مبارک، ایک بات میں اور آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں، میں اپنی بساط پر ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، کہ قرآن کریم دیکھیں، اب کوئی کہے کہ میں قرآن کریم کو مکمل سمجھ گیا ہوں تو میرے نزدیک اس کی لاف گرانی ہے۔ یہ کلام الہ ہے، ہر آدمی نے سمندر سے اپنی چونچ بھر حصہ لے لیا، اور جو اس کے حصے میں آیا وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہی کچھ ہے، نہیں بھائی ابھی سمندر آگے اور باقی ہے۔ جو میں سمجھا ہوں، جتنی سمجھ مجھے عطا ہوئی ہے، اس کے مطابق میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب تم میں پیدا ہوا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، بڑے اللہ نے بڑی بریک بینیوں سے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے۔ کہیں ارسل کا لفظ ہوا، کہیں اس طرح کے لفظ ہوئے کہ بھیجا گیا، روانہ کیا گیا، آپ کی طرف محبوس کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ ایک مائک پر اسٹیج سیکرٹری اعلان کر رہا تھا کہ جی میرا نام تو نہیں لیا، چلو پیر صاحب کہہ لو جی، شبیر آ گیا جی، شبیر شاہ آ گیا جی، شبیر حسین آ گیا جی، یا یہیں لوگوں نے کہا کہ آپس میں مل کر گیا، آج ادھر باوری شریف سے کوئی پیر شبیر شاہ آ رہا ہے، اب پیر شبیر شاہ آ رہا ہے، شبیر حسین آ رہا ہے، تو شبیر حسین اعلان ہوا محفل میں کہ شبیر حسین آ گیا، تو شبیر حسین کے آنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ ہم یہاں آ کے پیدا ہوئے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ شبیر شاہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آنے والا پہلے کہیں اور تھا، اب یہاں ملنے کے لیے، پیار جتانے کے لیے، لوگوں سے گلے لگانے کے لیے، ایک دوسرے سے بھائی چارہ بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے آشیرواد کہنے کے لیے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اپنا ٹائم نکال کر وہ یہاں آیا ہے، پیدا نہیں ہوا۔ یہ لفظ بڑے غور طلب ہے، درویشوں کے بڑے بریک بینیاں ہوتی ہیں درویشوں کے پاس، یہ لفظ بڑے، پھر میں آپ کو ایک اور وضاحت سے بیان کر دوں کہ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ اعلان ہو کہ وہ آیا ہے، تو آنے سے جیسے اب پہلا سوال ہوا کہ وہ آیا ہے، تو فوراً ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آنے والا کہاں سے آیا؟ یہ عقل ہے نا، عقل سوال کرتی، چوپڑی مارتی ہے، عقل پوچھتی ہے کہ یہ جو جس کے بارے میں اعلان ہوا کہ یہ آیا ہے،
یہ پہلے کہاں تھا؟ پہلے وہ وہیں تھا جہاں ہم سب جھک رہے، اور وہ ہماری بہتری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، پیدا نہیں ہوا۔ یہ لفظ غور پیدا تو وہ اس وقت ہوا تھا جب وقت ہی نہ تھا۔ اس بات پر تبصرہ کرنا کہ وہ کب پیدا ہوا، اس وقت، اب، تب، کب کچھ نہ تھا، اس بات کو بھول جاؤ۔ جو بات ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس پر تبصرہ یا اس پر بات کرنا ہی بے سود۔ بات ٹوٹل اتنی ہے، میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، میں عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی کاری نہیں ہوں، میں ایک سمپل سا درویش ہوں، معمولی سا، مسکین زیادہ پیر کم۔ آپ شاید کہیں آپ نے، میرے زیادہ جو بچے بیٹھے ان کو یاد ہوگا، کبھی مجھے کوئی فون کرتا ہے تو میں کہتا ہوں جی بسم اللہ، کیا حال ہے آپ کا؟ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا حضور کی ذات کے آگے، اپنے حضور کے آگے، اپنے مالک کے آگے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ کشتی چلتی ہے نا، اس کے دونوں چپو ہوتے ہیں، یوں چلتے ہیں تو وہ کبھی ادھر موڑ کاٹتی ہے، کبھی ادھر موڑ کاٹتی ہے۔ ہم نے اپنے مالک کے دروازے کے آگے دونوں چپو توڑ دیے۔ اب جنہ تیری مرضی نے چاہ دیا، کٹ کے کھانا ہی، وڈ کے کھانا ہی، نمک پا کے کھانا ہی، کھڈے سٹنا ہی، جنت دینا ہی، دوزخ دینا ہی، کی کرنا تو ہے، تیری مرضی ہے، اپنی مرضیاں ختم۔ ہم نے اپنے چپو اپنے مرشد کے دروازے پہ توڑ دیے۔ کوئی غرض نہیں کسی بات سے رہی سوائے اس کے کہ ہم سے ہمارا یار راضی رہے۔ 1.5 سال ہر چیز سے دستبردار ہو گئے۔ تو خیر وہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے بلند کیا، تو بلندی کا اضافت کا صیغہ استعمال ہوا ہی نہیں، تو پھر ثابت یہ ہوا کہ ہر شے سے بلند ہو گئے۔ اب اس ہر شے میں سب کچھ آ جاتا ہے، ہر شے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو اس کا سخاوت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ ایک سالانہ جو اس کا سخاوت کا دن تھا، اس دن کے اس میں ایک گراؤنڈ سجا کرنا، اس کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ریشم، کپڑا، اجناس، ہر طرح کی چیزیں ایک مقدار پر لگا دیتا تھا ٹیلی۔ تو اعلان ہوتا تھا، خود کرسی ڈال کے بیٹھ جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ اس خیراتی میدان کے اندر جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تمام لوگ آئیں اور ایک چیز پر ہاتھ رکھیں، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ کے اس اعلان پر دنیا ٹوٹ پڑتی تھی، کوئی سونے پہ ہاتھ رکھتا تھا، کوئی چاندی پہ، کوئی اجناس پہ، کوئی ریشم پہ، کوئی کسی پہ، اپنی اپنی من پسند چیزوں پہ لوگ ہاتھ رکھتے تھے۔ تو ایک گرو تھا وہاں، گرو اس علاقے میں۔ ویسے بھی پیر کو ہندی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گرو۔ پیر کو ہندی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گرو۔ گرو کہتے ہیں گرد سمجھانے والے کو۔ اور ایک گرد سمجھانے والے نے اس کے کان میں ایک بات کہہ دی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ آیا تو جب خیراتی میدان میں آیا تو بادشاہ صاحب بھی کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس گراؤنڈ کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان میں سے جو چیز جس کو پسند ہے اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تب اس نے آ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا وٹ از دس، وائی آر یو لافنگ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چیزوں پہ ہاتھ رکھو، تم مجھ پہ رکھ رہے ہو۔ اس نے کہا جی محترم کیا کروں، آپ کے سوا کسی چیز پہ دل ہی نہیں آیا۔ تیر و کعبہ کا احترام بجا، تیر و کعبہ کا احترام بجا، مانتے ہیں ہم تیر و کعبہ کو، تیر و کعبہ کا احترام بجا، منتخب تم ہو بندگی کے لیے اور تیرے سوا کچھ نہیں باتا، یوں تو سب کچھ ہے دلکشی کے لیے۔ اس نے کہا اس گراؤنڈ میں بڑی بڑی چیزیں پڑی ہیں، مجھے نظر آ رہی ہیں، ہیرے بھی پڑے، سونا بھی پڑا ہے، جواہرات بھی پڑے، لیکن بس میرا پیار آپ سے ہے، مجھے آپ پسند ہے، چیز پسند نہیں۔ اس نے کہا تو کیا میں تمہیں کوئی چیز نظر آتا ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے گزارش ہے کہ آپ بھی اسی گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، جس گراؤنڈ کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اس گراؤنڈ کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اس گراؤنڈ کے اندر جو کچھ ہے، جس کو جو پسند ہے اس پر ہاتھ رکھے، تو آپ بھی جناب اسی گراؤنڈ کے اندر تشریف فرما ہے، لہذا میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اٹھ کے اس کو گلے لگا لیا اور فرمایا آج سے تو میرا اور میں تیرا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صیغہ استعمال کیا ہوگا، یہ ابھی میری زبان پر کہیں فتوے نہ لگنے شروع ہو جائیں، میں ذرا احتیاط سے بولتا ہوں کہ جب یہ صیغہ استعمال کیا ہوگا ورفعنا لک ذکرک، اس ورفع پر غور کرو کہ اس ورفع میں تو سب کچھ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات زبان کہتے ہوئے ڈرتی ہے، کیا کیا آ گیا اس کے اندر؟
اس کے اندر کیا کیا آ گیا، جیسے بادشاہ گراؤنڈ کے اندر وہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ شامل ہو گیا. جب یہ لفظ استعمال ہوا ورفعنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے سے ہمارے آقا بلند ہے. میں ابھی پچھلے دنوں مجھے سعادت نصیب ہوئی، میں ریاض الجنہ جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑا تھا. تو قدم بوسی کے اندر شاہ سواروں کی، تو ان کی قدم بوسی کرنے کے بعد جب آپ میکسیمم لوگ جانتے ہوں گے، اور جو جن کو سعادت نصیب ہوئی ہے وہ تو خیر اب زیادہ واقف ہوں گے کہ ریاض الجنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب دیکھو تو مسجد نبوی تھوڑی سی نشیب میں ہے. جو آقا کی ظاہری آیات طیبہ میں مدینہ منورہ کا شہر تھا، اب پوری کی پوری اتنے اس شہر کے حصے پر مسجد نبی تعمیر ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی مسجد نبی تعمیر ہو چکی ہے کہ پورے مدینہ منورہ کے شہر پر اب اتنی ہی مسجد نبی ہو چکی ہے. تو میں اپنے جتنے ساتھی ہمارے تھے، پیر بھائی، مریدین، پیر بھائیوں کے مرید اور وابستگان سلسلہ، درویشوں کو ماننے والے جو ہمارے قریب آ کے بیٹھ گئے، میں ریاض الجنہ کے جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد نبی کا ایسا فضائی نظارہ ہم کر رہے تھے. تو میں انہوں نے ایک بات بتائی، میں نے کہا یار آپ کو میں ایک نئی بات بتاتا ہوں. وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو، ٹیکنالوجی میں ہم سے انگریز آگے، پیسے میں ہم سے انگریز آگے، شرارتوں میں ہم سے انگریز آگے، عقل و فہم و ادراک میں ہم سے انگریز آگے. ایک ایک چیز ہم سے وہ آگے. یہ جو مائک ہم نے ہاتھ میں پکڑا یہ بھی انہی کا. ہم ایک موچی کی کل لگاتے تو پوچھتے ہیں جی چائنا والی لگاواں یا جاپان والی، جی پاکستان پاوے چنگی ہو تو کہنے اے نہ لائی یار. ایک ایک چیز ہم انگریزوں کے محتاج. آخر ان کے بھی تو نبی ہیں، ان کے بھی تو آقا ہے. لیکن جو شان مقدس ہمارے حضور کے مزار مقدس کی بنی، ایسی روئے زمین پر کسی انبیاء کا نہ بن سکتی. یہ اور بات ہے کہ ٹیکنالوجی ہو سکتا ہم نے ان سے لی ہو، یہ وہ ٹیکنالوجی ان سے لے کر بنائی. لیکن ایک بات دیکھیں، روئے زمین پر 1,24,000 آئے اور گئے، لیکن جو ظاہری باتیں تو چھوڑو، وہ تو ایک اور بات ہے. میں ایک عام سا ظاہری پہلو بیان کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر جو شان مقدس ہمارے آقا کے در کی ہوئی، ایسی روئے زمین پر کسی نبی کی نہیں ہو سکتی. یہ حضور کے افضل ہونے کی ایک انوکھی دلیل ہے. بہرحال باتیں طویل ہوں گی. جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب پہلے دن میں اس گاؤں میں آیا تھا تو مجھے معلوم ہوا زیادہ تر یہ گاؤں سادات کا ہے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے ایک قسم کا پرسکون ماحول ملا یہاں آ کر کہ یہ اچھے لوگ ہیں، فہم و فراست والے ہیں، وسط قلب والے ہیں، اور دوسروں کو برداشت کرنا جانتے ہیں، دوسروں کی ویلکم کرنا جانتے ہیں، مہمان نوازی کا فانی نہیں آتا ہے، اور بڑے محبت اور خلوص والے ہیں. واقعی سادات کو ایسا ہونا چاہیے. ایک ایسا ہونا چاہیے جس کا قلب صاف نہ ہو، اس کا چہرہ صاف ہونے سے کیا مقصد؟ تو سادات کا ایک رنگ انوکھا ہوتا ہے. تو جب میں اس گاؤں میں آیا تو میں نے سوچا کہ اس گاؤں میں ہم آ کر کیا کریں گے، یہاں تو پہلے گاؤں پرباش ہے. بہرحال حضور نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا. یہ عرصہ دراز کی باتیں چلتی رہی. جب یہاں عرس کی بات آئی تو اب یقین کریں مانے کہ میرے ذہن میں یہ عرس میں نے نہیں دیا. ایک بات تو پہلی بات میں یہ کہوں کہ یہ عرس میں نے نہیں دیا. میری مرضی کے مطابق یہاں ایک اور بزرگوں کا عرس ہونا تھا اور چند بندوں کے ساتھ ہماری ڈسکس بھی ہو چکی تھی. لیکن جو اوپر سے ہو کیا کہتے حکم حاکم فرق مفاجات، جو اوپر سے حکم آ جائے ہم کون ہے چوں چنا کرنے والے. اور جب یہاں اس گاؤں کو، یہ میں شفیع کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اس گاؤں کی بات کرتا ہوں، اس گاؤں والوں کو سب سے بڑا اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملا تو میں حیران رہ گیا کہ واقعی اس گاؤں کے کیا کہہ رہے ہیں. جہاں ہمارے عرس ہوتے ہیں سلسلے میں، کہیں سب کے ایک ایک کی شان بلند ہے، ہم کس کی بات کریں، لیکن کہیں خدارہ یہ نہ ہم کہہ بیٹھے کہ حضور سے تو کوئی بلند ہے ہی نہیں. یہاں تو ورفعنا لفظ استعمال ہوا. کہیں ہم بابل شاہ کا عرس مناتے ہیں، کہیں ہم داتا صاحب کا عرس مناتے ہیں، کہیں پچھلے دنوں بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا عرس منایا گیا، ابھی کچھ دن پہلے حضرت شیخ محمود کا عرس منایا گیا. اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جشن خواجہ غریب نواز ماستانے پہ مناتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ سارے عرس ایک طرف اور یہ جشن مصطفیٰ ایک طرف. یہ بہت بڑا مبارک ہے اس گاؤں کو، اس بچے شفیق کو، اس گاؤں کے ایک ایک فرد کو مبارک
کہ یہاں عزور کا دن منایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں حضور نے اپنی محبت کے لیے منتخب فرمایا، ہمارے حصے میں حضور کی محبت آئی۔ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، شان فیاضی کا پیالہ ایک طرف چھلک پڑا تو ایک صحابی نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات زیادہ پسند نہیں ہے کہ لوگ مال اسباب لے کے گھر جائیں، تو محمد مصطفیٰ کو گھر لے جا۔ سبحان اللہ، کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں حضور کی محبت آئی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں حضور کا دن آیا۔ اگر آپ جشن عرس خواجہ بابو اللہ شاہ بناتے تو بنانا پڑتا تھا، مرشد حکم ہو جائے تو کیا کہنا، اگر کسی اور بزرگ کا بھی عرس آپ کو الاٹ ہوتا یہاں گاؤں والوں کو اور شفیق کو تو آپ لوگ مناتے، لیکن کیا اس گاؤں کے کہنے اور کیا اس گاؤں کی قسمت، کیا اس گاؤں کی جولانیاں کہ یہاں عرس تاجدار مدینہ کا منایا جا رہا ہے۔ یہ میری طرف سے پورے گاؤں کو، شفیق کو اور یہاں کے ایک ایک فرد کو مبارکباد ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے صدقے، اس مبارک گھڑی کے صدقے ہمیں حضور کی وہ کیا کہتے ہیں آخرت حضور کے قدموں میں ماری کرے اور دنیا بھی حضور کے قدموں میں کرے، اور دنیا میں رہتی دنیا تک ہماری نسلیں بھی اس دن کو اور اس اہمیت پر قربان ہو کے جائیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک قوال نے نعت پڑھی تھی، ابھی پڑھی تھی، چھیڑنا ہمیں دنیا، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے۔ تو چھیڑنا ہمیں دنیا کے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہمارے حصے میں حضور آئے، ہم حضور کے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہی اعزاز ہمارے لیے تو شاید آخرت ہے، یہی اعزاز ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑے ہمیں کسی فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ حضور کی ذات ہے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ العزیز۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس عرس مبارک کی اور وسعتیں عطا فرماتے جائیں گے، اور اس گاؤں کو اور ان بچوں کو اور سب کو مل کر اس عرس کو اور مزید بہتر نکھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں، اسی دعا پر میں اپنی یہ جو چند گزارشیں کی ہیں اس کا اختتام کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں، بلکہ میں نے شجرہ پاک میں یہ لفظ لکھوا بھی دیا ہے، یہ جو لوگ بیت ہوتے ہیں انہیں جو شجرے ملتے ہیں ان شجروں پر میں نے یہ لکھوا بھی دیا ہے کہ یا اللہ تیرا اصول یہ ہے کہ ایک کتا لفظ کیا ہے، کتا، ایک کتا تیرے پاکیزہ اور مقبول بندوں کے ساتھ رہا تو تیری شان کریمی کا کیا کہنا کہ تو نے اسے جنتی کر دیا۔ کتے کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جن کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میرے دل کی ایک دعا ہے، میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، اندر کی، وہ بڑاس کہتے ہیں جس کو پنجابی میں اندر کی بڑاس کی بات کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک کتا نجس پلیت تیرے مقبول بندوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا تو تو نے اسے محروم نہیں کیا، جنتی کر دیا۔ تو ہم بھی تیرے مقبول اور پاکیزہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، تیرے نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنی بساط پر جو ہم سے ہو سکتا ہے اور جو ہمارے بس میں ہے ہم تیرے بندوں کو سلام کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ایک کتے کو محروم نہیں کیا تو ہمیں کیوں محروم کر دے گا؟ جب تیرا اصول یہ ہے کہ تو کتے کو نہیں دیکھتا، اس کی پلیتی کو نہیں دیکھتا، اس کے بھونکنے کو نہیں دیکھتا، اس کی گندگی اور نجاست کو نہیں دیکھتا، تو ان کو دیکھتا ہے جن کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو اسی طرح مولا ہم بھی تیرے پاکیزہ اور مقبول بندوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق ان کے حکم اوبے کرتے ہیں، ان کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم، تو یا اللہ ہمیں محروم نہ کر رکھا۔ یہی دعا ہے ہمارے لیے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کرم تیرے نہ لوہے تر دے، کرم تیرے نال لوہے تر دے، پھٹیا دے نال جڑ کے تے کتے جنت جان محمد سک چندے نال لڑ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا تو شاید آخرت اس دن کے صدقے رنگین کرے، اور اللہ ہمارے دنیا اور آخرت اور ہمارے والدین عزیز و قربا اور ہم سب کی مفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی بڑا جاؤ پیچھے اپنا نام لکھو اور شجر لے۔ جی بھائی اس کو آدھر کو پیچھے پیچھے
ادھر تھوڑا وقفہ دے جان خان تسی تھا بڑی بڑی پیچھے بھی بچہ تھوڑا اور ادھر جان آپ ادھر آ جائیں اچھا پانی بیٹھے بیٹھے بزرگ بیٹھے بزرگ